نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی فضل و کرم سے آج کے لیسن میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 کو پڑھیں گے۔ آیت نمبر 20 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، جب چمک ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو اس میں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت کا مضمون پہلے مضمون کا بقیہ ہے، کیونکہ اس میں بارش میں پھنسنے والوں کا حال ذکر ہوا، یعنی کہ کانوں میں انگلیاں دینا۔ اب ان کے باقی حالات کا ذکر ہو رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ لوگ بجلی کے ظاہر ہونے اور مٹنے پر کیا کرتے تھے؟ کیا یہاں بھی وہی حالت تھی جو کانوں میں کرتے تھے یا اس کے خلاف؟ تو جواب میں فرمایا کہ بجلی کی روشنی میں ان کو راہ مل جاتی تھی تو مشوا فیہ، اس راہ پر چل پڑتے جہاں پر نور کی شعائیں پڑتی تو چند قدم چلتے، لیکن یہ خوف انہیں ہر وقت رہتا کہ شاید بجلی آنکھ کی بینائی اچک لے، کہ ان پر اتنی دہشت طاری تھی کہ دوڑنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب بجلی گم ہو جاتی تو راستے پر اندھیرا چھا جاتا، قاموا، جہاں ہوتے متحیر ہو کر ٹھہر جاتے تھے، دوسری گھڑی کا انتظار کرتے تھے یا کوئی پناہ مل جائے کہ جس سے وہ اس تکلیف سے بچ جائیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لذہب بسمعہم وابصارہم، تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جاتا، یعنی کہ ان کے کان جو سر میں ہے اور بینائی جو آنکھ میں ہے چھین لے، کیونکہ اس سے وہ باری تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، جیسا کہ اس نے ان کے دل کی سماعت اور بصارت چھین لی۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے دیکھنے اور سننے کی طاقت زائل فرما دیتا، ان کے کان کے پردے پھاڑ دیتا اور آنکھوں کے تل ہی ضائع فرما دیتا۔ ان اللہ میں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ انا یا تو وہاں بولتے ہیں جہاں کلام کا منکر موجود ہو یا وہاں جہاں انکار کا احتمال ہو، چونکہ عرب کے مشرکین اور کفار حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے منکر تھے اور آئندہ اسلام میں بھی اس کے منکرین پیدا ہونے والے تھے، اس لیے یہاں انا ارشاد فرمایا گیا۔ کیونکہ مشرکین چند معبود مانتے تھے، اس لیے انہوں نے خدا کو ہر شے پر قادر نہیں مانا، کیونکہ مجبور ہی اپنے کاموں میں کسی مددگار کو اپنا شریک بناتا ہے، اور جو خود ہر چیز پر قادر ہو اسے مددگار کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح عیسائیوں اور یہودیوں نے حق تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کی، اور مجبور ہی اولاد کا محتاج ہوتا ہے، نہ کہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا۔ قرآن مجید کے معارف اور حقائق کو جن پر دائمی حیات کا دار و مدار ہے، بارش کے ساتھ تشبیہ دی گئی، کیونکہ بارش زمین کی زندگی کا باعث ہے، اور پھر اس بارش کی تکالیف سے جو انسان کو غم و الم اور ملال پیش آتا ہے، قرآن کے وعیدوں سے تشبیہ دی گئی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ ہنس کر فرمانے لگے کہ مت پوچھئے۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں پر کیا گزرتی ہے جو دریا میں کشتی پر سوار ہوں، لیکن کشتی راہ میں ٹوٹ جائے اور ہر ایک اپنے اپنے تختے پر لٹک جائے۔ اب بتائیے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اس شخص نے کہا کہ وہ بڑی سخت پریشانی میں ہوں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا اس سے بھی برا حال ہے، کیونکہ موت میرا دریا ہے اور حیات میری کشتی ہے اور گناہ میرے تختے ہیں۔ اب تو ہی بتا کہ جس کی یہ حالت ہو اس کا کیا حال ہونا چاہیے۔ تو گناہ کو ترک کرتے ہوئے جو تمام غیبوں کو جاننے والا ہے اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس کی ہجرت اللہ جل شانہ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، پس اس کی ہجرت واقعی اللہ جل شانہ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کے حصول یا عورت سے شادی کرنے کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی۔ جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی اسے وہی ملے گا۔ ہر ارادے والے کو اس کے ارادے پر جزا دی جائے گی۔ دنیا عبرت کا مقام ہے۔ دنیا کا دوبارہ ذکر نہیں کیا تاکہ اس کے عدم اعتبار کا پتہ چل جائے اور یہ بھی علم ہو جائے کہ دنیا صرف لہو لعب کا نام ہے۔ حدیث شریف کا مقصود یہ ہے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے نکل کر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر شے خواہ مال ہو یا اولاد، اسباب ہے سب سے تعلق
توڑ کر مالک کے حقیقی کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ارادے سے جس طرح چاہے کرتا ہے اور اپنے غلبے سے جس طرح چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ اس آیت میں منافقین کے حال کو اور زیادہ واضح فرمایا گیا کہ جس طرح بارش میں بجلی کی چمک سے آنکھیں چدیا جاتی ہیں اور بند ہو جاتی ہیں اور اس کی روشنی سے مسافر کچھ چلنے لگتا ہے اور اندھیرا ہونے پر ٹھہر جاتا ہے، اس حال میں وہ حیران ہوتا ہے، نہ منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے اور نہ لوٹ سکتا ہے۔ اسی طرح یہ منافقین جب حضور علیہ السلام کے کھلے ہوئے معجزے اور قرآن پاک کی آیات دیکھتے ہیں جو مثل چمکتی ہوئی بجلی کے ہیں تو مجبوراً دل سے تصدیق کر لیتے ہیں، جیسا کہ مسافر اس روشنی میں کچھ چل لیتے تھے اور پھر شکوک و شبہات کی تاریکی میں آ کر رک جاتے تھے، جیسا کہ وہ مسافر اندھیرا ہو جانے پر ٹھہر جاتے تھے۔ لہٰذا ان کے دل کو سکون و قرار نہیں بلکہ حیران ہے کہ اسلام کو مانے یا نہ مانے، اور قرآن کی روشنی سے آنکھیں بند کرنا اور اس کا انکار کیے جانا بیکار ہے، کیونکہ اول تو اس سے بصیرت دور نہیں ہوتی اور پھر بھی رب تعالیٰ ان کو اندھا بہرا کر سکتا ہے۔ اب بھی بہت لوگ دیکھے جا سکتے ہیں جو دل سے اسلام کی حقانیت کا اقرار کرتے ہیں اور پھر ان کے دلوں میں ایسے شبہات آ جاتے ہیں کہ جس سے وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ اس کی دوسری تفسیر وہ بھی ہو سکتی ہے کہ عیش و آرام پا کر اسلام کی حقانیت کے قائل ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی مصیبت پڑ جائے تو گھبرا جاتے ہیں کہ بادل سے جنگل کا مسافر گھبراتا ہے اور گھر والے خوش ہوتے ہیں، یعنی سائے والوں کے لیے بادل رحمت اور خوشی کا سبب ہے، بے سائے لوگوں کے لیے عذاب ہے۔ مدینے کی زمین میں صحابہ دامن محبوب علیہ السلام کے ساتھ تھے، منافق بے سائے والے۔ حضور علیہ السلام نبوت کے آسمان، قرآن اس آسمان کا بادل، احکام قرآن بارش ہیں اور عذاب کی آیتیں گرج ہیں، دنیاوی سزا کی آیات گویا برق ہیں کہ جس سے صحابہ کرام خوش تھے اور منافق گھبرائے ہوئے تھے۔ یہ اختلاف حال تا قیامت رہے گا۔ انسان کو جسمانی اور روحانی سائے کی ہر وقت حاجت ہے۔ گرمی، سردی، بارش سے بچنے کے لیے انسان سائے کا محتاج ہے، بچہ ماں باپ کا محتاج ہے، رعایا بادشاہ کی محتاج ہے، شاگرد استاد کا محتاج ہے۔ ایسے ہی امتی حضور علیہ السلام کے سائے کے قبر و حشر میں محتاج ہیں کہ آج بھی جو لوگ اللہ کی عبادت اپنے دنیاوی فائدے کے لیے کرتے ہیں کہ اگر ان کا کچھ نقصان ہو گیا تو نماز چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، نماز نے ہمیں کیا فائدہ دیا، اگر نماز ہمیں کچھ فائدہ دیتی تو ہمارا یہ نقصان نہیں ہوتا۔ یہ لوگ اس آیت سے عبرت حاصل کریں کہ اگرچہ نیک کاموں سے بلائیں ٹل جاتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ نیکوکاروں پر کبھی کوئی دنیاوی مصیبت آتی ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام خصوصاً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی تکلیف نہیں آتی، بلکہ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ اپنے ذاتی فائدے کو مد نظر رکھ کر عبادت کرنا ٹھیک نہیں، محض جنت کے لیے نماز نہیں پڑھو، وہ تو اللہ کے فضل سے ملے گی، نماز وغیرہ تو رب کو راضی کرنے کے لیے ہے، بارگاہ الہی میں تاجر بن کر نہیں آؤ۔ یہ نہ کہو کہ خدایا ہمارے اعمال کے بدلے جنت دے، بلکہ یہ کہو کہ الہی اپنے فضل سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر کیا خوب فرمایا ہے کہ میں نہیں کہتا کہ میری اطاعت کو قبول فرما، بلکہ میرے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔